السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کا ذکر جسم و روح کی غذا ہے۔ اسی سے انسان کا جسم اور اس کی روح زندہ و باقی رہتی ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل اور اس کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، وہ نہ صرف بہت سارے دنیاوی اور جسمانی خسارے میں رہتا ہے بلکہ اس کی روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ مومن ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے قوانین اور احکام میرے لیے بہت ہیں، مجھے کچھ ایسی تھوڑی سی چیز بتائیے جس پر میں پابندی کے ساتھ جمع رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے تر رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سدا اپنے خالق و مالک کا گنگان اور اس کی حمد و ثنا بجا لاتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا اہم فریضہ ہے۔ ہم سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، ہر وقت اس کی مہربانی کے محتاج ہیں۔ وہ جسم میں جان، آنکھوں میں روشنی، ہاتھ پیر میں حرکت و طاقت، دل و دماغ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، کام کاج میں کی توفیق اور روزی روٹی کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ اسی کے دم سے ہمارا وجود ہے اور اسی کے دم سے ساری کائنات۔ بھلا اس کا ذکر کیے بغیر اپنے خالق و مالک کے بنائے ہوئے اعضائے کو کیسا سکون مل سکتا ہے؟ اعضائے جسم کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اے کاش اس بات کو اکثر مسلمان سمجھ لیتے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کا کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک عظیم ذکر بتاتا ہوں جس کے بڑے عظیم فائدے ہیں۔ وہ عظیم فائدہ گناہوں کی مغفرت اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنت۔ جو شخص یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ! یہ 3 کلمے اور جنت کی ضمانت اور جنت کی بشارت۔ جنت کا پانا یا مل جانا یا حاصل کر لینا کتنا آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا ٹھہرتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ جس طرح ایمان میں داخلے کے لیے کلمے کے اقرار کے ساتھ زبان سے اس کی تصدیق اور اعضائے جسم سے اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، اسی طرح یہاں بھی اس کلمے کے ساتھ جنت کو پانے کے لیے ان 3 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، جن کا ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔
اور اگر غور کریں ہم تو مومن کی شب و روز اور اس کی زندگی ہے یہی 3 کلمے، اور اگر تھوڑا زیادہ غور کریں تو قبر میں انہی 3 باتوں کا سوال ہو، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ ہم سے مطالبہ کر رہتا ہے کہ جس طرح یہ 3 کلمے مطالبہ کرتا ہے، جس طرح یہ 3 کلمے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اسی طرح دل سے بھی اس کی تصدیق کریں اور عملاً اس کے تقاضے کو بھی پورا کریں۔ جو آدمی زبان سے اقرار اور دل سے اس طرح تصدیق کرے کہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے اور ساری کائنات کا حاکم بھی وہی ہے، اور اسلام سیدھا راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں حق ہیں، آپ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کی لائی ہوئی اسلامی شریعت کے مطابق عمل کرے اور اللہ کی ہی بندگی کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و احسان سے جنت میں داخل کرے گا اس کلمے کے ذریعے۔ اگر ہم اس پہ جو اس کے الفاظ ہیں اگر اس پہ غور کریں کہ رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا، راضی کا جو ورڈ ہے اس پر اگر ہم سب مل کر غور کریں تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔